اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلا وتبقى خصالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وقالوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. باب تصبت فی الفتنہ تھے. فتنہ کے وقت حق پر جمے رہنا، فتنہ کے وقت حق پر ڈٹے رہنا، حق پر جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا اس زمانہ میں جب لوگ چھانے جائیں گے جیسے آٹا چھانا جاتا ہے چھلنی میں، بوسے کے سوا کچھ نہیں رہتا. ایسی دنیا چھلنی کی طرح ہوگی اور اچھے لوگ گزر جائیں گے اور بوسے کی طرح خراب لوگ رہ جائیں گے اور اچھے اور برے مختلف ہو کر ایسے ہو جائیں گے. اور اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا، یعنی اچھے اور برے جو ہے اس طرح ہو جائیں گے، یعنی ایماندار اور بے ایمان کی تمیز نہ رہے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات کو اچھا سمجھتے ہو وہ کرو اور جس کو برا سمجھتے ہو اس کو چھوڑ دو اور خاص اپنی فکر کرو، عوام کا خیال چھوڑ دو. جب عوام سے ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کی اجازت ہے. تو جس دور کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی شاید کہ وہ یہی دور ہے کہ آپ تو واز کرتے ہوئے بھی لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اور بعض اوقات تو اچھی بات بھی کہی جائے لوگوں کو تو پھر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. بہرحال جو ہے واز و نصیحت اگر کریں بھی تو اچھے طریقے سے کریں اور کسی تدبیر کے ساتھ کسی حکمت کے ساتھ جو ہے لوگوں کو سمجھائیں. تو اچھے اور برے جو ہیں آپ تو جو اچھے لوگ یعنی کہ جو برے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کو برا سمجھتے ہیں، تو جو اچھے بھی ہیں وہ بھی جو برائی میں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ابو ذر قاری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب لوگوں پر موت آئے گی؟ شاید طاعون امواس مراد ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا، یہاں تک ایک قبر کی قیمت ایک غلام ہوگی. میں نے عرض کیا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند کرے، یا یوں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. یعنی گویا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے کہا کہ آپ جو پھر مجھے نصیحت کر رہے ہیں میں وہی کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو صبر کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب لوگوں پر قحط پڑے گا اور بھوک کا غلبہ ہوگا، یہاں تک کہ تو اس مسجد میں آئے گا پھر تو اپنے بچھونے پر لوٹنے کی طاقت نہ رکھے گا اور اپنے بچھونے سے مسجد تک آنے کی. میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. یہ یوں کہا جو اللہ اور اس کا رسول پسند کر لے.
آپ نے فرمایا تو لازم کر لے اپنے اوپر حرام سے بچنے کو، وہ بھوکا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ قتل ہوں گے مدینہ منورہ کے، یہاں تک کہ حجارت الزید ایک پتھریلا مقام ہے مدینہ طیبہ میں، تو فرمایا یہاں تک کہ حجارت الزید جو مقام ہے خون سے غرق ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول پسند فرمائے۔ آپ نے فرمایا تو جن لوگوں میں ہے ان سے ملا رہے، یعنی اہل مدینہ اور اللہ رسول کے ساتھ رہے۔ ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی تلوار لے کر ان لوگوں کو نہ ماروں جو ایسا کریں، یعنی اہل مدینہ کو قتل کریں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا تو کرے تو بھی فسادیوں میں شریک ہوگا، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ میرے گھر میں گھس آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھ کو تلوار کی چمک کا ڈر ہو تو تو اپنی چادر کا کونا اپنے منہ پر ڈال اور قتل ہو جا، اور وہ قتل کرنے والا اپنا اور تیرا دونوں کا گناہ سمیٹ لے گا اور دوزخی ہوگا۔ تو اس مراد شاید جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے آخر زمانہ میں جو فتنہ ہوا تھا، اس سے مراد وہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ قیامت کے سامنے خون ریزی ہوگی، یعنی حرج۔ تو ہم نے عرض کیا حرج کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا قتل۔ بعض مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اب بھی 1 سال میں اتنے مشرکوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مشرکوں کا قتل نہ ہوگا بلکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی اور چچا کے بیٹے کو مارے گا اور اپنے رشتہ دار کو۔ بعض لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہمیں عقل بھی ہوگی یا نہیں؟ یعنی انہوں نے تعجب کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کرے یا اپنے پڑوسی کو قتل کرے، یعنی انہوں نے عجیب سمجھا اس بات کو۔ لیکن اب تو یہ باتیں عجیب نہیں رہی، یہ تو آئے روز یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ بھی ہے کہ سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت ہمیں عقل بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس زمانہ کی اکثر لوگوں کی عقلیں سلب ہو جائیں گی، جاتی رہیں گی، عقل نہیں ہے۔ آپ جو ہے ایک بے عقل آدمی ایسے کر سکتا ہے، لیکن آج جو ایسا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ اور وہ لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو ذلیل اور خوار ہیں، ذروں کی طرح جو سورج کی شعاعیں میں اڑتے ہیں، ان میں عقلیں نہ ہوں گی، اور ہوا حرص کے بندے ہوں گے، ہوا اور حرص کے بندے جو ہیں وہ ہوں گے۔ یہ کرائے کے آج کل جو ہے یہ جو قاتل لوگ کرائے کے قاتل تھوڑے تھوڑے جو پیسے ہیں ان کے عوض میں جو ہے 10,000 20,000 25,000 کے عوض میں بندے کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا حوض اور حرص کے وہ بندے ہوں گے، دنیا کے لیے اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ماریں گے۔ پھر ابو موسیٰ اشعری نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں شاید یہ زمانہ مجھ کو اور تم کو پائے، اور اللہ کی قسم اگر یہ زمانہ مجھ کو اور تم کو پا لے گا تو نہ میں اور نہ تم اس میں سے نکل سکیں گے، جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد کیا ہے کہ اس میں سے نکل نہ سکیں گے، جیسے اس میں جو ہے وہ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے جنگ میں داخل ہونے سے پہلے بے گناہ تھے، داخل ہونے کے بعد بے گناہ نہ رہیں گے۔ اگر کوئی یعنی اس طرح آدمی کرے گا جو جب جہاد کا آدمی کرتا ہے تو وہ تو ثواب کا کام ہے،
لیکن یہ جو جنگیں ہوں گی یہ جو بے گناہ کے نہیں ہوں گی، یعنی ہم گنہگار ہو جائیں گے جب آپس میں ہم جو ہے وہ لڑیں گے۔ تو جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی، جو فتنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ہو جو ہے وہ رونما جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ لیکن جو ہے جو آدمی قرآن کو سیکھتا ہے، حدیث کو سیکھتا ہے، حدیث اس نے کم از کم ایک اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کتاب الفتن ہے، وہ آدمی پڑھتا ہے اور احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو استقامت نصیب فرمائیں گے اور اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے اور جو ہے اس کو پش پست ہم ڈال دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کریں گے، ہم کو رسوا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے قرآن سے حدیث اللہ محبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔